یہ آپ کے معیار جو ہے یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ آپ معیار ایک رکھیں نا. آپ اگر سیدہ کو خطا پہ کہنے والے وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کے لیے بڑا، آپ اس کے لیے شیر و شکر ہے، آپ کے لیے ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت ہے، تو اگر کوئی شخص جناب ابوبکر کو خطا پہ کہہ دیتا ہے تو کیا ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ارض فدق اور میراث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. امت مسلمہ کے دو بڑے گروہ شیعہ اور سنی کے درمیان میں یہ سب سے اہم اختلافی مسئلہ ہے. اس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کو جانتے ہوئے آج ہم نے یہ چاہا کہ اس پر وہ گفتگو کی جائے کہ جس سے جو قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر ان مسائل میں کہ جو اختلافی مسائل سمجھے جاتے ہیں، علمی گفتگو کا رجحان ختم ہو گیا ہے. گالیاں، سب و شتم، دشنام ترازیاں، بے جا الزامات، فتوے، تکفیر، تفسیق، ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا، اس طرح کے رویے آج ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی کو پیدا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے جس طرح کی صحیح حدیث ہے، حدیث الثقلین، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں، گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت. یہ دو گراں قدر چیزیں ایسی ہیں کہ امت کے جو اختلافی مسائل ہوں گے، جہاں امت تقسیم ہو رہی ہو، تفریقے میں پڑ رہی ہو، تو ہمیں اپنے مسئلے کو قرآن مجید کے بارگاہ میں بطور مقدمے کے پیش کرنا چاہیے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. لہٰذا آج میں اپنی گفتگو کو قرآن مجید کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں میں ارض فدق کے بارے میں بتاتا چلوں کہ خیبر کے قریب مدینہ میں ایک زمین ہے، وہاں یہودی آباد تھے. جب فدق کے رہنے والے یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی ہے اور خیبر کے یہودی باوجود اپنی طاقت اور قوت اور شان و شوکت کے وہ شکست کھا گئے ہیں، تو فدق کے رہنے والوں نے بغیر جنگ کیے مصالحت کی، صلح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زمین اور اموال کو پیش کر دیا. اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شیعہ کا نہ سنی کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ مال جو بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو حاصل ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، خالصتاً لرسول اللہ. وہ خالص رسول اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ حکومت ہے نہ کوئی اور شخص ہے، کسی کی شراکت اس میں موجود نہیں ہے. قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بیان کیا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آفاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ ہے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور یا اونٹ اس پر دوڑائے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا اختیار دے دیتا ہے اور تسلط دے دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ مال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ یہ صلح سے حاصل ہوا ہے. یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہاں سے آگے گفتگو کرتے ہوئے میں یہاں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا کہ خاتون جنت، سیدۃ نساء اہل الجنہ، ام الحسنین، ام الحسن والحسین، زوجۃ الامام علی بنت الرسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ میں سیدۃ نساء اہل الجنہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیا رویہ تھا. امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، باب مناقب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں وہ اوپر لکھتے ہیں کہ فاطمہ جنتی خواتین کی، جنتیوں کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ.
اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر 6313 نمبر پہ حدیث روایت کی حضرت مسروق تابعی سے. وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ام المؤمنین عائشہ قالت کن ازواج النبی عنده لم يغادر منهن واحدة فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يمينه او شماله. حضرت مسروق تابعی کہتے ہیں کہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی تمام ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی. لم یغادر منہن واحدہ، کوئی بھی اٹھ کے نہیں گئی تھی. اسی اثناء میں سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ علیہ السلام تشریف لاتی ہیں. ان کے جو آنے کا انداز ہے وہ رسول اللہ کے چلنے کے مشابہ تھا اور ذرا بھی ادھر ادھر نہیں تھا، بالکل برابر تھا کہ جس طرح سرکار چلتے تھے بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام آ رہی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھا، رحب بہا، مرحبا کہا، فرمایا مرحبا بابنتی، خوش آمدید میری پیاری بیٹی. اور پھر آپ کو اپنے دائیں جانب یا بائیں جانب ام المومنین فرماتی ہے بٹھا دیا اور پھر گفتگو فرمائی. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا بدعہ، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا نبض ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بدعہ جسم کے ایسے حصے کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی اہم ہو، اگر وہ کسی انسان سے نکال دیا جائے تو انسان کی موت ہو جائے، انسان اس کے بغیر نہ رہ سکے. تو فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا اہم حصہ ہے. یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو فاطمہ کو تکلیف دے، وہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے جو فاطمہ کو پریشان کر دے. تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ جو رویہ تھا وہ معمولی نہیں تھا. آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پہ بیٹھاتے، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہا کرتے تھے اور فرماتے کہ مجھے فاطمہ کی تکلیف پریشان کر دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ سیدہ کو کی ایذا سے بچنا چاہیے. اب یہاں سے میں آگے کی طرف گفتگو کرتے ہوئے یہ بتاتا چلوں جہاں پہ ہم نے گفتگو کو روکا تھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو اموال رسول اللہ کی زندگی میں تھے وہ آپ ہی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. اب اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اب سوال یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اموال ہیں، جو آپ کے گھر ہے، جسے قرآن مجید نے بیوت النبی کہا ہے، جو آپ کے پاس تلوار ہے، مال مویشی ہے، جو آپ کے پاس جو فدق کی زمین تھی یا دیگر اموال تھے، اس میں وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں تو آپ نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال اور خاص طور پہ ارض فدق اسے اپنے حکومت کے حصے میں لے لیا، کنٹرول میں لے لیا کہ اب اس کے معاملات ہم چلائیں گے، اس کے انتظامات ہم دیکھیں گے. اور اسی کے مطالبے کے لیے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی اپنے والد اپنے ابا جان کی جو وراثت ہے اس کے حصول کے لیے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتی ہیں. یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر 3092، 3093 اور صحیح مسلم کے اندر 4479 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا اور اس کے جواب میں جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ استدلال کیا، پہلے تو جس طرح کہ فتوح البلدان کے اندر ہے کہ گواہ طلب کیے کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے. تو سیدہ نے گواہ پیش کیے. فتوح البلدان میں ہے کہ امام علی کو اور ام ایمن کو پیش کیا، دوسرا نام بھی ملتا ہے. لیکن جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا، ان گواہوں کو قبول نہیں کیا. فرمایا کہ یہ نصاب کامل نہیں ہے.
تو پھر سیدہ نے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا. وہ آیات کیا ہیں ہم آگے پیش کریں گے. لیکن جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سے خبر واحد سے استدلال کیا. صحیح بخاری کے اندر 3093 میں وہ حدیث موجود ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کے گروہ وہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بنیادی استدلال تھا. اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے حوالے سے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا. ہمارے ہاں اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جناب ابوبکر نے اپنے زمانے میں احادیث کا جو مجموعہ خود انہوں نے لکھا تھا اس کو جلا دیا تھا. اس کو مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے تدوین حدیث کے اندر. تو لیکن جب سیدہ نے یہ مطالبہ کیا اپنے والد کی وراثت کا، ابا جان کی میراث کا، تو جناب ابوبکر نے حدیث سے استدلال کیا ہے. سیدہ کا استدلال کیا. اب یہ جو حدیث ہے کہ ہم انبیاء کے گروہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، اس کو ہم قرآن مجید کے ساتھ دیکھتے ہیں. سیدہ نے اس کا جواب دیا، قرآن مجید سے استدلال کیا. قرآن مجید کی سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 5 اور 6 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا. زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، پروردگار کہ میں اپنے بعد اپنے لوگوں سے، بھائی بندوں سے مجھے خوف لائق ہے، آپ اپنی جانب سے مجھے مددگار عطا کر دیجئے جو میرا وارث ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مراد وراثت سے مراد علم ہے، علم ہے کہ جس پہ وہ حضرت زکریا فرما رہے تھے کہ مجھے بعد کے لوگوں کو خوف ہے کہ وہ جو میرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہوں گے، ناخلف قسم کے لوگ ہوں گے. تو ہمارے اہل سنت نے بعض نے جواب دیا اس سے مراد علم ہے، یعنی جو انبیاء وارث وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت سلیمان جو داؤد کے وارث ہوئے تھے، سورۃ نمبر 27 کی آیت نمبر جو 16 ہے، اس میں فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، فرمایا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں سب کچھ عطا کیا گیا، سب کچھ. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ البتہ کھلا ہوا فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو اس میں دیکھیں ہر چیز ہمیں عطا کی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز ہمیں عطا کی. تو ہر چیز سے کی وراثت انبیاء کی ہوتی ہے. تو یہ وہ آیات ہیں جن سے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے استدلال کیا. اور آج ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں ہیں کہ جس چیز سے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا ہے وہ حدیث ہے. اور یہ ہمارے ہاں اہل سنت کا ہی اصول ہے، اور ہمیں اہل سنت کے اصول سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اہل سنت کے اصولوں پہ رہ کر ہی اس کا تجزیہ کر رہا ہوں کہ خبر واحد کے مقابلے میں اگر قرآن ہو یا قرآن مجید سے اگر خبر واحد ٹکرا رہی ہو تو کس کو لیں گے؟ کس کو لیں گے؟ ہم قرآن مجید کو لیں گے. یہ سب کے ہاں اصول ہے. تو یہ جو روایت ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ بالکل قرآن مجید کی آیت کے مخالف ہے. یہ میں واضح کہتا چلوں، یعنی قرآن مجید میں ہے کہ انبیاء وراثت ان کی ہوتی ہے. حدیث اگر کہتی ہے نہیں ہوتی تو ہم کس کی مانیں گے؟ لازمی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کی مانیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں قرآن مجید کو چھوڑا ہے. تو اس پر تو اہل سنت کا بھی یقین اور ایمان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اہل سنت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خطا کر سکتے ہیں؟ وہ صحابی رسول ہے، ان سے خطا نہیں، یعنی ان کا یہ موقف درست ہے.
اگر صحابی ہونے کی وجہ سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دفاع کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں جناب ابو بکر کی طرف کوئی کمزوری دکھائیں گے تو ایک صحابیت کا مقام کم ہوگا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے اہل سنت سے، کیا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ صحابیہ نہیں ہیں؟ ان کا صحابیت کا مقام نہیں ہے؟ تو اگر آپ صحابیت کو معیار رکھتے ہیں تو خاتون جنت بھی صحابیہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت، خود ہمارے اہل سنت کے اصول آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اس طرح سے لوگ بھی موجود ہیں جو اس مسئلے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ سیدہ کو خطا پہ کہتے ہیں، ان کے ہاں جرت پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سیدہ سے خطا ہوئی ہے۔ اگر میرا سوال یہ ہے، ان سب سے جو لوگ سیدہ کو خطا پہ کہتے ہیں، مجھے بتاؤ اگر سیدہ کو خطا پہ کہنے سے کوئی شخص منافق نہیں بن جاتا، کوئی شخص دائرہ اسلام سے نہیں نکل جاتا، کوئی شخص گمراہ نہیں ہو جاتا، تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خطا پہ کہنے سے کوئی شخص کس طرح سے رافضی یا اہل سنت سے نکل جاتا ہے، گمراہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کے معیار جو ہیں یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ آپ معیار ایک رکھیں نا۔ آپ اگر سیدہ کو خطا پہ کہنے والے وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کے لیے بڑا، آپ اس کے لیے شیر و شکر ہے، آپ کے لیے ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت ہے، تو اگر کوئی شخص جناب ابو بکر کو خطا پہ کہہ دیتا ہے تو کیا ہو گیا؟ کوئی خرابی لازم آتی ہے یا صرف تمہاری انا کا مسئلہ ہے؟ پھر ہمارے ہاں یہ بات بڑے زور و شور سے کہی جاتی ہے، خود بخاری پر ایمان رکھنے والے، کہ جب میں نے بخاری کی جو وہ اس روایت کی پر جرح کی جس میں ابن شہاب زہری نے یہ بیان کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کو نکاح دینے کے حوالے سے، نکاح کا پیغام دینے کے حوالے سے جو حضرت علی کی طرف نسبت کی، اسی حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار موجود تھی۔ مصر بن مخرمہ جو روایت کرتے ہیں، اور مصر بن مخرمہ نے کہا کہ آپ کی تلوار مجھے دے دیجئے۔ اس روایت میں جناب زین العابدین علیہ السلام کے پاس رسول اللہ کی تلوار موجود ہے، تو اگر رسول اللہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی تو تلوار امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کس طرح آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہوئی، ایک خاص مال کو، خاص یعنی فدق کی زمین کو، اس مال کو روکا گیا۔ اب یہ کیوں روکا گیا، اس کی کیا وجوہات تھی، اس پہ میں انشاءاللہ تفصیلاً بھی گفتگو کروں گا، لیکن یہاں ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مطالبہ تھا سیدہ کا وہ قرآن مجید کی روح سے وہ کس درجے کا ہے۔ تو میرے نزدیک میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیدہ کا مطالبہ بالکل حق اور ثواب مطالبہ، قرآن مجید کے بالکل عین قرآن کی آیات سے موافق مطالبہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام علی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال مویشی میں سے وہ خچر جو صفین میں تھا وہ بھی امام علی کے پاس تقسیم ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید نے ازواج مطہرات کے جو گھر ہیں انہیں بھی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ نبی کے گھر قرار دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے۔ تو معلوم ہوا کہ جن گھروں میں ازواج مطہرات رہتی تھی وہ گھر بھی ازواج مطہرات کے نہیں، وہ گھر کس کے ہیں؟ وہ گھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اب مجھے بتائیے کیا سرکار کریم کے وصال کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، کیا ازواج مطہرات کو ان گھروں سے نکال دیا گیا تھا کہ جاؤ ان مکانوں کو خالی کرو؟ اب چونکہ نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو لہٰذا ان مکانوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ بتائیے مجھے، کیا جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا؟ نہیں کیا، بلکہ ازواج مطہرات کو ان گھروں میں باقی رکھا، رہتی رہیں، ان گھروں میں رہیں، لیکن یعنی ان سے وہ چیز حکومت کے اختیار میں نہیں لیا، اس فدق کو اختیار اپنے کنٹرول میں لیا، اور دیگر یعنی جن چیزوں کا تعلق سیدہ کے ساتھ تھا صرف اسی کو لیا گیا۔ پھر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیگر اموال تھے فدق کو چھوڑ کر، جناب عمر نے وہ امام علی کو دے دیے تھے۔ ہاں اگر جو، اور وہ مال حضرت ابوبکر نے روکے تھے، حضرت ابوبکر نے وہ نہیں دیے تھے، لیکن جناب عمر نے وہی اموال امام علی کو عطا کر دیے۔ تو
اگر ہمارے اہل سنت یہ دفاع کرتے ہیں، یہ بہت یہاں پر عجیب سا معاملہ ہے کہ اہل سنت اگر دفاع کرتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، تو اسی فیصلے کو تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا، اور پھر آگے عمر بن عبدالعزیز نے، جو بنو امیہ نے مکمل طور پر اس کا خود ہی ہڑپ کر کے کھانے لگے، عمر بن عبدالعزیز نے اس کو واپس لوٹا دیا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت ابو بکر کے ہی اسی فیصلے کو آدھا طور پر تسلیم نہیں کیا بعد کے دور میں، اور وہ لوٹا دیا تھا، صرف فدق کی زمین کو نہیں دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے اہل سنت کے جو معیار ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس کے اوپر سوالات اٹھیں، اور یہ سوالات میں نے جو اٹھائے ہیں یہ اسی بنیاد کے اوپر ہیں کہ ہم اگر ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ابن تیمیہ جیسا شخص، یہ مسئلہ اتنا اہم کیوں ہے، اس میں دیکھیں کہ سیدہ کی طرف نفاق کی نسبت کی ہے ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی نے اپنی کتاب منہاج السنت النبویہ کی جلد نمبر 4 صفحہ 245 پہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگر، یعنی شیعوں کو جواب دیتے ہوئے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں، اس مطالبے کے اندر معاذ اللہ منافقین کی مشابہت ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو میرا سوال دوبارہ وہی ہے کہ اگر ایک شخص تمہارے لیے تب بھی شیخ الاسلام بنتا ہے اور رہتا ہے کہ جو سیدہ کو منافقین کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے یا خطا پہ کہہ دیتا ہے، وہ تمہارے لیے شیخ الاسلام ہے، تمہیں قبول ہے، لیکن کوئی اگر جناب ابو بکر کو خطا پہ کہہ دے، تم کیا کرو گے؟ پھر تم کس طرح سے فتنے اور اس کے اوپر غصے میں آ جاتے ہو، تعصب میں آ جاتے ہو۔ اور فتوح البلدان تاریخ کی کتاب میں تو بہت کچھ لکھا ہے، یہاں میں نے کوشش یہی کی ہے کہ اپنے موقف کو اس حوالے سے پیش کر دوں کہ سیدہ کا جو موقف ہے وہ بالکل حق پر ہے، اور الحمدللہ ہم چونکہ اہل البیت علیہم السلام کو معیار مانتے ہیں، الثقلین کو معیار مانتے ہیں، تو ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ سیدہ کا مطالبہ نہ صرف حق تھا بلکہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کی طرف ہمارے ہاں اہل سنت خطا کی نسبت کر دیتے، خطا اجتہادی کہتے ہیں نا، حضرت آدم سے خطا ہوئی، خطا اجتہادی کہتے ہیں، لیکن خطا کی نسبت کرتے ہیں، تو جناب ابو بکر کی طرف خطا کی نسبت کرنے میں کون سا اصول ٹوٹتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان میں امن ہو، اور اس ویڈیو کا انشاءاللہ نیکسٹ حصہ آئے گا کہ جس میں اس کے اسباب کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ وہ اسباب کیا تھے کہ ان اموال کو لیا گیا، اور سیدہ کے ساتھ جو کچھ جس طرح سے آپ کی اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے جوانی کی عمر میں، 27-28 سال کی عمر میں، اس کے اسباب کیا تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔